دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی ایسا حل ہم آپ کو پیش کریں جو کہ ایسے چٹکی بجاتے سارے مسائل حل ہو جائیں، آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے، جیسے کہ کوئی پھونک مار دیں۔ 4 پوائنٹڈ فارمولہ میں تو بہت گہرائی ہے، اس پہ اگر آپ غور کرنا چاہیں تو وہ تو بہت ہی کارآمد محنت ہے اور ریاضت ہے، اور ایوری ڈے کرنی پڑتی ہے، ایوری ویک کرنی پڑتی ہے، اور اس کو زندگی کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے اور ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور پھر آپ کو ہمیشہ اپنی ذات پہ توجہ دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو سنوارنا اور سدھارنا پڑتا ہے۔ کوئی چنگیاں غلطیں نہیں نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیسے فیصلہ ہو کہ نشے کی بیماری کا علاج کیا ڈائبٹیز کی طرح ہمیشہ کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ، یا بلڈ پریشر کی طرح، یا دیگر پرائمری کرونک النیسز کی طرح ہمیشہ کرنا پڑتا ہے، یا کوئی اس کا ایسا حل ہے جو پھونک مارنے جیسا ہو، تعویذ جیسا ہو، آسان سا ہو، بس 2 گولیاں کھا لیں تو بس ہمیشہ کے لیے ٹھیک۔ کیسے پتہ چلے کہ کوئی ایسا علاج موجود ہے کہ نہیں؟ اگر آپ آسانی سے یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ لکھیں گے کہ نشے کی بیماری کا بہترین علاج کیا ہوتا ہے دنیا میں، تو کروڑوں کی تعداد میں جواب آئیں گے، کروڑوں کی تعداد میں، جو یونائٹڈ نیشن سے جواب آئیں گے، WHO سے آئیں گے، UK سے اور امریکہ سے جواب آئیں گے، انڈیا سے آئیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے جواب آئیں گے، اور وہ جواب کسی ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے کہ آپ نشے کی بیماری کا علاج شروع کرتے ہیں اور اسے جاری رکھتے ہیں، علاج آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے اور سہل ہوتا جاتا ہے اور مزیدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ کسی اور بیماری کا علاج تو ایسا نہیں نہ ہوتا کہ پہلے دن بیماری کا علاج کریں تو درد ٹھیک ہو جائے، اگلے دن مزہ آنے لگے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن نشے کی بیماری کا علاج شروع میں بندے کو تھوڑا مشکل لگتا ہے، ایمپٹینس ہوتی ہے، اداس ناراض ہوتا ہے بندہ، پھر یہ چیز ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے، اور کہیں گے کہ ہمیں یہ بکلیٹس بھیج دیں تو وہ آپ کو 10 20 50 100 1000 فری میں بھیج دیں گے، اور اس بکلیٹ کا نام ہے پرنسپلز آف ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ۔ پرنسپلز آف ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ نائڈا کی بکلیٹ ہے، پرنسپلز آف ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ۔ ویسے وہ سارا انٹرنیٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ لکھیں کہ میں اپنے گاؤں میں دوسرے لوگوں کو بھی یہ بکلیٹ دینا چاہتا ہوں تو مجھے 100 بکلیٹ بھیج دیں، تو وہ بھیج دیں گے آپ کو، اور اس میں کوئی 80 صفحے کی وہ بکلیٹ ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہاں میکسیکو کے ایک جگہ یا کالا شکاکو سے 10 کلومیٹر دور کوئی بابا جی ہیں جن کا رنگ بہت کالا ہے پر ہے چہرے پہ بڑا نور، یہ ان چیزوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے۔ ان چیزوں کے پیچھے جانے لگے تو سارا دن کھانا خراب ہو جائے گا۔ جو چیزیں بہترین ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں ملائی کی طرح، دودھ میں جیسے ملائی اوپر آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ نیچے دودھ کیسا ہے۔ تو اگر آپ لکھیں گے گوگل پہ جا کے بیسٹ ایڈکشن ٹریٹمنٹ تو وہ بتا دیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے، اور آپ کو اس کے خد و خال پہچاننے میں مدد مل جائے گی۔ جب آپ کے سامنے وہ ٹریٹمنٹ آئے گی آپ اسے پہچان لیں گے۔ لیکن اس طرح نہیں کہ افغانستان کے کسی دور افتادہ پہاڑ کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہے جس کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کو پھونک مارے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر اس قسم کے ایلیوژن میں رہتے ہیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ رانگ نمبر ہے۔ ہاں، وہ رانگ نمبر ہے۔ اصل میں آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کوئی چیز جو ازر من شمس ہے، ازر من شمس وہ چیز ہوتی ہے کہ جو سورج کی طرح روشن ہو کے سامنے آ جاتی ہے، جیسے کہ سٹنٹس پڑتے ہیں دل میں، ازر من شمس ہے، جیسے کہ انسولین سے جانیں بچتی ہیں، ازر من شمس ہے۔ ٹھیک، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے جو پرنسپلز ہیں وہ امریکہ کی سرکاری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، اور اگر آپ منگوائیں تو وہ آپ کو بھیج بھی دیتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بانٹ دیں۔ وہاں رجحان ہے، اچھی چیزوں کو وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 1983 میں ایک کتاب آئی جس کا نام تھا کمپلیٹ ریکوری بک۔ کمپلیٹ ریکوری بک، وہ ایک ڈاکٹر المونی تھے جنہوں نے
وہ کتاب لکھی تھی، بڑی شاندار کتاب، اور میرے تک وہ کتاب پہنچی تو میں نے ان کو خط لکھا کہ یہ کتاب میں خریدنا چاہتا ہوں اور 2 درجن کی تعداد میں خریدنا چاہتا ہوں، اور آپ نے اس کی قیمت $13 رکھی ہوئی ہے تو مجھے ذرا سستی کر کے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں آپ سے $6.5 لگا لیں گے۔ تو میں نے پھر انہیں خط لکھا، اس زمانے میں خط لکھنے کا رواج تھا، تو پھر خط لکھا تو پھر کوئی 20 دن کے بعد جواب آیا کہ اچھا پھر تسی دسو تانوں مطلب کنے دی پوچھدی ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ $4 کی اگر آپ دے دیں اور خرچہ بھی آنے جانے کا اپنی ذمہ رکھیں۔ تو انہوں نے وہ کتابیں مجھے بھیج دیں، جو کہ میں نے پاکستان میں جو مختلف ڈاکٹرز تھے جن کا نشے کی بیماری سے کوئی تعلق تھا، تو ان کو میں نے وہ کتابیں فری بھجوا دیں، اور کچھ اپنے یعنی جو ساتھی تھے ان کو میں نے کتابیں وہ بانٹ دیں۔ تو کبھی بھی وہ نہ نہیں کرتے کسی اچھے کاز کے لیے، ٹھیک، اچھا کاز ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو نیکیوں کا شوق ہم سے بھی زیادہ، ہم سے بھی پہلے کا ہے، ہم سے بھی پرانا شوق ہے ان کو نیکیوں کا۔ ایلیوژن میں رہنا چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی پھونک والا علاج، کوئی تویز والا علاج، تھوڑا دم والا علاج اگر کوئی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں ہے کوئی نہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ جیسے ڈائبٹیز کا علاج ہوتا ہے، جیسے دوسری پرائمری کرونک النیسز کا علاج ہوتا ہے، نشے کی بیماری کا اور بائی پولر کا اور سیکیٹرک ڈس آرڈرز کا علاج بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے، ختم کبھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بات جب ہم کہتے ہیں تو بہت دکھی دل کے ساتھ کہتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی وڈیائی نہیں ہے۔ وڈیائی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی بڑائی نہیں ہے۔ بڑائی تو یہ ہونا کہ ہم بولے کہ جی ایسے کر دیں گے، ٹھیک، تو یہ کوئی بڑھائی نہیں ہے جو کہ ہم اتنا بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ایک سچائی ہے جس میں آپ کی خوشیوں کا راز چھپا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ انڈور رہیں گے، نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آؤٹ ڈور رہیں گے۔ آپ جتنی جلدی چاہیں علاج کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ کسی بھی دن آپ علاج کو اپنے ہاتھ میں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ گوگل پہ جانا شروع کر دیں، اگر آپ یوٹیوب پہ جانا شروع کر دیں۔ سب گھر والے گوگل اور یوٹیوب پہ جانا شروع کر دیں اور اپنے روز مرہ مسائل وہاں لکھنے شروع کر دیں اور آنسر مانگنے شروع کر دیں، اور گھر میں ایک میٹنگ جمانی شروع کر دیں جس میں تمام گھر کے افراد بیٹھ جائیں کھانا کھا کے یا چائے پی کے، اور اس کے بعد وہ مل جل کے یہ سلوشنز ڈھونڈیں، تو پھر ولنگ ویز کی محتاجی کوئی نہیں۔ لیکن ہمیں آپ خدمت کا موقع دیتے ہیں تو بسم اللہ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو کرتے ہی یہی ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ لیکن ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ دس از دی اونلی وے۔ اگر آپ روزانہ گھر میں 3-4 گھنٹے، اگر ہم گھر میں 3-4 گھنٹے بیٹھ کے بہت اچھے طریقے سے وہ دیکھیں اور اس کو ڈسکس کریں اور اپنے تجربے کی روشنی میں فیصلے کریں، نتائج بنائیں، تو اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ دیکھیں، شروع میں جب کوئی موٹیویٹڈ نہیں ہوتا تو اس کو موٹیویٹڈ کرنے کے لیے باہر سے کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن باہر کی کوششوں کا اصل مقصد اس کے اندر چراغ جلانا ہوتا ہے۔ یہ کنٹرول اپروچ ہمیشہ کے لیے کام نہیں کرتی۔ کنٹرول اپروچ کا صرف پرپز اتنا ہے کہ آپ کنونس کر سکیں، آپ قائل کر سکیں، آپ دلائل دے سکیں اس بندے کو جو کہ بات نہیں سنتا، آپ اسے بات سنا سکیں، آپ اس کے ساتھ اپنے دل کی بات کر سکیں، جس کے طریقے ہوتے ہیں جو کہ سیکھنے پڑتے ہیں۔ زیادہ تر فیملیز ایسے سوچتی ہیں کہ کنٹرول سے کام ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے سبھی فیملیز نے ایسا سوچا ہوگا کہ کنٹرول کریں تو کام ہو سکتا ہے، چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیں۔ کیوں جی، کوئی تجربہ اپنا بتائے گا کہ چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیں، نظر رکھیں، اٹھ کے چلے تو ساتھ جائیں، واش روم میں جائے تو کان لگا کے محسوس کریں کہ فرسٹریشن ہو جاتی تھی۔ اور جب فرسٹریشن ہو جاتی ہے گھر میں 2 افراد کو تو اس کا نتیجہ لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو جب ہم پیشنٹ کو گھر سے لاتے ہیں
تو یہ بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے گھر والوں پر اور ہم پر کہ اب جتنی جلدی ہو سکے اس کو منا لیں، اس کو قائل کر لیں، اس کو کنونس کر لیں. یہ پہلا پڑاؤ ہے جو کامیابی سے ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ جو ایکٹ کیا ہے، جو کہ اس کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ مانتا نہیں تھا، وہ سنتا نہیں تھا، تو اس کو اگر ٹریٹمنٹ سینٹر میں لے آتے ہیں تو گھر والوں کی اور ٹریٹمنٹ سینٹر والوں کی زیادہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ مل کے اس کو منا لے، کیونکہ وہ گھر پہ مان کے نہیں دے رہا تھا، وہ قائل نہیں ہو رہا تھا، وہ بات سن نہیں رہا تھا، وہ لڑائی جھگڑا کرتا تھا، دونوں طرف سے فرسٹریشن ہوتی تھی اور پھر ہاتھا پائی ہوتی تھی. تو یہ جو پہلا ہے کام، یہ کرنے کی ضرورت ہے سائنٹیفک نالج کے ساتھ. تو اس میں گھر والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیشنٹ کس کس طرح ٹریٹمنٹ کو ڈیفائی کرتا ہے، ٹریٹمنٹ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، ٹریٹمنٹ کو کسی نہ کسی طرح مایوسی کی نظر کرنا چاہتا ہے. جب گھر والے آتے ہیں، ملنے آتے ہیں، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گھر والوں کو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے مایوس کر دیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک منظر دیکھا ہے کہ عدنان صاحب ادھر سے تشریف لائے ہیں اچھے بھلے سیڑھیاں اتر کے، تو جب آگے آئے ہیں تو سڈنلی انہیں فادر نظر آئے ہیں اور وہ فوراً ڈھیلے ہو گئے، دکھی سے ہو گئے. فادر بھی فوراً ہی دکھی ہو گئے. ابھی بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں آنکھیں ملا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. جی لیکن انٹروینشن تھا، لیکن دکھی کیوں ہو گئے؟ نہیں مطلب دکھی ہونا، یہ تو گڈ ڈیز ہیں، یہ تو گڈ ڈیز ہے نا. انٹروینشن ہے تو بیڈ میموری تو ہے، لیکن ٹریٹمنٹ کے پروسیس میں تو ایک ہوپ ہوتی ہے کہ میں نے اب بہتر ہو جانا ہے. لیکن کئی دفعہ گھر والے ٹچ اینڈ گو میٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ پورے فیشل ایکسپریشن کے ساتھ، جیسے کسی زمانے میں فلم سٹار محمد علی ہوتے تھے نا، تو وہ بڑی جذباتی اداکاری کرتے تھے. آپ میں سے کون کون ہے جس نے یہ جذباتی اداکاری کی ہوئی ہے اور اچھی طرح سے یاد ہے؟ جی او دیکھو جذباتی اداکاری. جی اور کون؟ جی آپ نے کیا کیا؟ نہیں، جذباتی اداکاری گھر والوں کو پہلی نظر دیکھ کر. ہاں، شہزادہ سلیم نے جب منہ پھیرا تو گھر والوں نے کیا کیا؟ رونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی جوان؟ جی اور کوئی آپ میں سے کوئی کسی نے کیا؟ جی سالک بتائے، وہ کہتے ہیں سالک بتائے گا. سالک نے کوئی بات نہیں کی. کوئی اور ہے جو بتائے تاکہ بات تھوڑی واضح ہو؟ تو کیا گھر والے کچھ بتا سکتے ہیں کہ ان کے دل پہ کتنا بوجھ پڑتا ہے جب اپنے بچے کو تھوڑا پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہیں ٹریٹمنٹ سینٹر میں بھی، اور جو وہ بوجھ پڑتا ہے اس سے اس اوریجنل منصوبے کی کتنی خرابی ہو جاتی ہے جو کہ یہاں لانے کا منصوبہ تھا. آخر آپ میں سے جو کوئی بھی پیشنٹ کو یہاں لائے ہمارے ساتھ مل کے، اس کا پہلا مقصد تو یہی تھا کہ یہ علاج پہ مانتا نہیں ہے تو مان جائے، علاج پہ یہ مانتا نہیں ہے تو مان جائے. تو اس سے توجہ کس قدر ہٹ جاتی ہے کہ جب ہم اپنے دل کو سنبھالنے بیٹھ جائیں، یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس کے علاج میں کوئی ٹھوس کردار ادا کریں، اگر ہم اپنے دل کو سنبھالنے بیٹھ جائیں تو مجھے بتائیں کہ پھر علاج کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا. آگ ایک خیال کے اندر گم ہوتا ہے تو دوسرے خیال کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. جب صرف یہ خیال آتا ہے کہ ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، تو اس وقت پھر یہ خیال ذہن میں نہیں آتا کہ ہم نے اس کو نشے سے نجات دلانی ہے. تو دماغ ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے. میں ابھی آپ کو ایک تھوڑی سی دلچسپ کہانی سنانے لگا ہوں، اور وہ کہانی یہ ہے کہ پچھلے کچھ 10-15 دن سے ہمارے ملک میں سیاست کا بہت بازار گرم ہے، اور سبھی لوگ بقدرے جسہ بقدرے حصہ لے رہے ہیں اس میں، کچھ نہ کچھ آپس میں بات چیت کر کے، کوئی سوشل میڈیا پہ بات چیت کر کے یا کچھ ایسا کر کے.
اور میں بھی پچھلے کوئی 10 دن سے پوسٹیں لکھ رہا ہوں، اور وہ پوسٹیں لکھتا ہوں تو لوگ پھر بہت ڈھیر ساری تعداد میں، بڑی تعداد میں اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، پھر ٹیلی فون کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی بات چیت چلتی رہتی ہے. اور جن لوگوں کے درمیان سیاست کر رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان سیاست ہو رہی ہے، ان سے بھی تعلقات ہیں اور وہ بھی کال کرتے ہیں. تو جو آج میں نے پوسٹ لکھی اس میں نے لکھا میں کہ خان صاحب کا جو مسئلہ خراب ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ جس دن سے برسر اقتدار آئے ان کے ذہن میں بس ایک ہی بھوت سوار تھا کہ نواز شریف اور زرداری اور اس قسم کے لوگوں کو ٹھکانے لگا دیں. یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، دن رات یہی. آنے سے پہلے وہ بالکل ذہن میں وہ یہ جو بالکل جو ہے نا ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور پھر وہی کرنا شروع، وہی ٹرین آف تھاٹ تھی. اور جب بندے کا دن رات یہی بھوت سوار ہو اور یہی خواب ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو جو ڈیوٹی ہے اصل جو کرنے والی ہے وہ اصل ڈیوٹی وہ نہیں کر پائے گا. کیونکہ جب بھی وہ اصل ڈیوٹی کرنا چاہے گا فوراً نواز شریف بیچ میں آ جائے گا، نون سے نواز شریف اور زے سے زرداری، اور پھر بندہ خام خواہ کبھی اس سے پنگا لے، کبھی اس سے فضل الرحمان سے خام خواہ پنگا لے لیا، اور 4 سال بیت گئے، جو کرنے کے کام تھے وہ نہیں ہوئے. دہائی ہونے لگی، مہنگائی ہونے لگی. اور مہنگائی تب ہوتی ہے جب کسی کاروبار میں خسارہ ہوتا ہے. جب حکومت کے کاروبار میں خسارہ ہوتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے. حکومت ایک کاروبار ہے جس میں لاکھوں ملازمین ہیں جن کو تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، ان کے خرچے ہوتے ہیں، اور عوام سے وہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، ہر چیز پہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اور اس ٹیکس سے پھر حکومت چلائی جاتی ہے. اور اگر حکومت خسارے میں ہو تو مہنگائی ہوگی. مہنگائی صرف اس چیز کا نام ہے اور کچھ بھی نہیں. تو یہ سارا نظر آیا کہ وہ جو ڈاؤن ورڈ سپائرل تھا، جو نیچے ڈاؤن ورڈ سپائرل تھا، وہ اس وجہ سے ہوا کہ دھیان کہیں اور تھا. پھر لکھتے لکھتے مجھے خیال آیا کہ پچھلے 10 دنوں سے میں بھی بہت اس کام میں پڑا ہوا ہوں، میں بھی بہت اس کام میں پڑا ہوا ہوں. اور صبح اٹھ کے ناشتہ نشتہ کر کے اپنا قلم کاغذ لے کے تو میں شروع ہو جاتا ہوں لکھنا لکھانا. اور 10 دن سے میرے بہت سارے کام جو تھے وہ رکے ہوئے. میں کتاب ایک لکھ رہا تھا 10 دن پہلے، تو وہ میں 10 دن سے کوئی نہیں لکھی. بہت سارا پڑھنا لکھنا 4 گھنٹے چلتا تھا، اب 4 گھنٹے میں ایک پوسٹ لکھتا ہوں. بیچ میں کوئی کال آ گئی کراچی کلینک سے، ادھر ادھر سے کال آ گئی تو شغل لگا ہوا ہے کہ کوئی جواب دے رہا ہے تو میں سوال دے رہا ہوں، تو کوئی فلانا کر رہا ہوں. پالیٹکس میں ان ہوئے ہوئے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر 10 دن سے میں یہی کر رہا ہوں اور اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہوں، تو اگر میں 4 سال یہی کروں گا تو میرے اپنے کام کا کیا بنے گا؟ مجھے آپ بتائیں. تو جو بھی بندہ کام جس میں پھنسا ہوتا ہے یا جو کام کر رہا ہوتا ہے تو دماغ کہتا ہے یہی موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہی میں تمہارا کام ہے جس میں مدد کروں گا، یہ جو تم کر رہے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، تو میں تمہارا دھیان ادھر ہی لگاؤں گا، ادھر ہی لگاؤں گا. اور جو کچھ بھی ہم جی میں بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. تو جو بھی کام بندہ کر رہا ہوتا ہے نا ذہنی طور پر، چاہے وہ ڈرگز ہو، چاہے وہ الکوہل ہو، چاہے گیمبلنگ ہو، چاہے اوور ایٹنگ ہو، جو بھی کام ہے جس میں ہم لگے ہوتے ہیں نا تو پھر اس سے باقی کام رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جذبات سارے کے سارے ادھر ہی خرچ ہو جاتے ہیں. ہمیں جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کام کے پیچھے موٹیویشن چاہیے، ہر کام کے پیچھے جذبات چاہیے. اگر میں نے چرسی پینی ہے تو میرے سارے جذبات جو ہیں وہ چرس کے حصول کی طرف ہی خرچ ہو جائیں گے. اگر مجھے باربیکین پینی ہے، کیا جی وہ جس دن آپ پلائیں گے اس دن پینی ہے، ہاں، تو اگر جو بھی میرے ذہن میں کریز آ گیا، تو اگر جو بھی کریز آ گیا تو میرے سارے جذبات ادھر ہی انویسٹ ہو جائیں گے. اور جب میرے جذبات ادھر ہی انویسٹ ہو جائیں گے تو دوسرے کام جو ہے وہ پھیکے پڑ جائیں گے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کاموں کی طرف ہمارا دھیان بہت زیادہ رہتا ہے، ہینگ آؤٹ کرنے کی طرف،
ضروری گل ہے بہ جو بس ختم ہو رہے 15 منٹ ویٹ کر. جن کاموں کی طرف ہمارا دھیان بہت ہوتا ہے تو وہ کام ہمارے جذبات کو بھی اپنی طرف رکھتے ہیں, ان کا ہم بڑا فکر کرتے ہیں. وہ آج شام کا کام, کل صبح کا کام, پھر پرسوں کا کام, وہ وہی کام ہے جس کو ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد ماں باپ جب بلاتے ہیں گھر واپس کہ گھر واپس آ جاؤ, گھر واپس آ جاؤ, کہتے ہیں بس آ رہا ہوں, ابھی آ رہا ہوں, ابھی پہنچ رہا ہوں, ابھی میں پہنچنے والا ہوں. لیکن گھر پہنچ کے نہیں دیتے, رات 3 بج جاتے ہیں, رات 4 بج جاتے ہیں. اور ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس دوران؟ انتظار. وہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اندر ان کے جذبات جو ہیں وہ بھڑک رہے ہوتے ہیں کہ یہ انتظار لمبا کیوں ہو رہا ہے. ان کے بھی سارے جذبات ادھر ہی انویسٹ ہو جاتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ اپنے کاروبار پہ توجہ نہیں دیتے, وہ رشتہ داروں کے شادیوں بیاہوں میں کوئی نہیں جاتے, وہ غمیوں میں کوئی نہیں جاتے, اور وہ بس ایک ہی طرف سوچتے رہتے ہیں کہ اے پتر نو میں کیویں قابو کراں کہ اے نشہ نہ کرے. اور اس میں کبھی غصہ دکھاتے ہیں, کبھی محبت دکھاتے ہیں, کبھی روتے ہیں, کبھی ہنستے ہیں. اور اس میں جو اصل کام ہے نا نشے خالی کا, وہ رہ جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ 5 سال سے تو زیادہ عرصہ لگتا ہے کسی کو بھی یہاں تک پہنچنے میں, یا کسی ٹریٹمنٹ سینٹر میں پہنچنے میں 5 سال سے زیادہ عرصہ لگتا ہے. اس 5 سال میں پیشنٹ کے علاوہ فیملی ممبر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ انیبلنگ اور پرووکنگ. انیبلنگ اور پرووکنگ یعنی یہ دونوں کام باری باری کری جاتے ہیں, اور سارے کے سارے جذبات اسی میں انویسٹڈ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر انیبلنگ میں کون سے جذبات انویسٹ ہوتے ہیں اور پرووکنگ میں کون سے جذبات انویسٹ ہوتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ انیبلنگ کے اندر جذبات کون سے ہوتے ہیں, اور پرووکنگ دیکھیے پرووکنگ کے اندر جو جذبات ہیں وہ غصے کے ہیں, اینگر کے ہیں, انگزائٹی کے ہیں, فرسٹریشن کے ہیں, جی نفرت کے بھی ہیں, اور مایوسی. اور جو انیبلنگ ہے اس میں محبت انویسٹ ہو رہی ہے, اس میں ہمدردی, چھپانا. تو سارے جتنے بھی جذبات ہیں نا, امپورٹنٹ جذبات جو کہ آپ نے زندگی میں اور کاموں کے لیے بھی استعمال کرنے تھے, وہ سارے کے سارے جذبات انیبلنگ اور پرووکنگ میں انویسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور علاج کا خیال تک نہیں آتا, علاج کا خیال تک بھی نہیں آتا. دیکھیں آج کل تو شکایت نہیں کی جا سکتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں 4-5 دن پہلے یہ پوسٹیں لکھتے لکھتے مجھے خیال آیا کہ اتنی اچھی پوسٹیں لکھنی ہے تو حلوہ تو کھانا چاہیے. سوجی کا حلوہ میں نے سوچا ضرور کھانا چاہیے. فوری طور پر میں گوگل پہ گیا اور جا کے وہاں لکھا کہ حلوہ پکانے کی, جو سوجی کا حلوہ پکانے کی ترکیب بتا دے. تو کلک کیا تو سامنے وہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو آ گئی کہ حلوہ بنانے کی یہ ترکیب ہے. میں نے اسے فقط 4 منٹ سنا, اور 4 منٹ سنتے سنتے اپنے کوک کو کھولا کہ یہ چیزیں منگا دو. اس نے وہ چیزیں منگا دیں, اور اس کے بعد حلوہ بنا اتنا مزیدار کہ میں بتا نہیں سکتا. اویئرنیس ہے, اگر آپ چاہیں تو اویئرنیس ہے. مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہو اور آپ کو رستہ معلوم نہ ہو, صرف جگہ کا نام معلوم ہو, آپ نے لاہور ایئرپورٹ پہ جانا ہو, ٹھوکر نیاز بیگ جانا ہو, کسی جگہ بھی جانا ہو, تو اگر آپ کو نہیں پتا, اویئرنیس نہیں ہے کہ رستہ کدھر سے رائٹ اور کدھر سے لیفٹ ہونا ہے, تو اب آپ کیا کریں گے؟ گوگل میپ پہ لکھیں گے. اس کے بعد آپ کو کسی بندے سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا. تو یہ صرف رستہ یا منزل کے لیے ہے, یہ بیماریوں کے لیے نہیں. دیکھیں جو چیز بھی ہمیں تکلیف دیتی ہے یا جو چیز بھی ہمیں چاہیے, اگر ہم گوگل پہ لکھیں گے تو کوئی رستہ بتائے گا نا وہ. اب وہ زمانہ تو نہیں رہا کہ آپ کو کوئی سیانہ بندہ ڈھونڈنا پڑے گا. اب تو آپ کو فوری طور پر گوگل پہ یا آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد یو ول بی کوائٹ نالجبل. آپ اس پہ لیکچر دے سکیں گے. اگر آپ بٹ کوائنس کا بھی لکھ دیں, جن کے آپ بڑے دیوانے ہیں, تو اس میں بھی آ جائے گا
سارا کچھ آ جائے گا کہ یہ اس میں یہ خطرات ہیں، یہ فراڈ ہے، یہ فلانی چیز ہے. جب آپ کو یہ بات بار بار کہی جاتی تھی دونوں بہنوں بھائیوں کو کہ بھئی یہ جدوجہد ہے، یہ جاری رکھنا پڑے گا، ٹریٹمنٹ سے جڑے رہنا پڑے گا، تو آپ کو ادھر ادھر سے کیا مشورے ملے؟ نہیں، یہ بات جب کہی گئی کہ دیکھو اسٹرکچر سے جڑے رہنا پڑے گا، یہ صدقے دل سے جدوجہد کرنی پڑے گی اور ہمیشہ کرنی پڑے گی، تو آپ کو ادھر ادھر سے کیا مشورے ملے کہ یہ جدوجہد سے جڑے رہنا چاہیے یا یہ تو ہمیں محتاج بنا رہے ہیں، یہ تو ہمیں محتاج بنا رہے ہیں، ہم نے تو اپنے بچوں کو آزاد کرنا ہے، ہم نے تو ان کو آسمانوں میں اڑانا ہے. یہ ساری باتیں سننے میں آتی تھی نا. نتیجہ کیا نکلا؟ ریلیپس. ٹھیک ہے نا. اچھا بلا گاڑی چلتے چلتے خراب. کسی اور کا بھی ایسے ہوا کہ اچھی بلی گاڑی چلتے چلتے پھر پٹری سے اتر گئی. اچھا، ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے علاج میں نہ جانے کی، اور وہ عام طور پر ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے، ساری رات اٹھ کے میں واش روم میں جاتا ہوں، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ لکھ دے گا کہ تمہیں ڈائبٹیز ہے، اور وہ ماننا نہیں چاہتا کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، لہٰذا وہ میٹھے کا پرہیز شروع کر دیتا ہے، وہ لمبی واکس شروع کر دیتا ہے، اور وہ کڑوی چیزیں کھانی شروع کر دیتا ہے، وہ کریلے کا جوس پینے لگتا ہے، اور اس کو جوس کہتا ہے، وہ کریلے کا جوس. تو جب یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مجبور ہو کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر اس کے نسخے پہ لکھتا ہے ڈائبٹیز ملائٹس. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تب تک ان کو ڈائبٹیز ہوگی. کیا یہ بات درست ہے؟ یا ڈائبٹیز تو ہو چکی ہوتی ہے تو بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ اسی طرح ری ہیب کے بارے میں بھی لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا ری ہیب چلے گئے تو پھر ٹھپا لگ جائے گا. تو پہلے مجھے بتائیں کون سا ستارہ امتیاز مل رہا ہوتا ہے؟ مجھے بتا دیں کہ کسی پیشنٹ کو ہمارے پاس آنے سے پہلے حکومت نے مجبور کیا ہو کہ اس دفعہ 23 مارچ کو ستارہ امتیاز آپ کو دیں گے یا 14 اگست کو دیں گے. جی انٹروڈیوس نہیں کرایا، ہم نے فالو کیا. ہم نے کچھ انٹروڈیوس نہیں کرایا، ہم نے بس فالو کیا. یعنی 1978 سے ہم نے فالو کرنا شروع کیا، ان لوگوں کے فٹ سٹیپس میں فالو کرنا شروع کیا جن کے کام میں ہمیں کشش نظر آئی، جن کے کام میں ہمیں کامیابی نظر آئی. اور ان فٹ سٹیپس پہ چلتے چلتے یہ سارا ایوولوشنری پروسیس ہے کہ کچھ چیزیں پھر ایسی بھی کرنے کا موقع ملا کہ جو کہیں بھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ٹرائنگولر سیشن کہیں بھی نہیں ہوتا، سٹیک ہولڈرز کا سیشن. تو یہ آپ سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ کوئی چیز ایسے کوئی ہمیں ایجاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. دنیا میں ہر چیز بنی بنائی تیار موجود ہے. ہم اتنے خوش نصیب زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں نئے سرے سے ٹی وی ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں، ویل ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں، فریج بنانے کی ضرورت نہیں. یہ بنی بنائی چیزیں ہیں، ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس دوران اگر ہمیں بھی توفیق ہو تو کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہ سٹیک ہولڈر سیشن، یہ دنیا سے انکوائریز آتی ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں. اور ٹچ اینڈ گو میٹنگز جو ہیں اب ریگولرلی ٹچ اینڈ گو میٹنگز کے نام سے امریکہ میں بھی ہوتی ہیں کئی ٹریٹمنٹ سینٹرز میں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا
विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।